السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 49 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جنگ بدر میں منافقین کا کردار اس حوالے سے بیان جاری ہے۔ منافق کو اگر مسلمانوں کی طرف سے فائدہ ملے تو اس طرف اگر کوئی آزمائش یا فائدہ اٹھانا ہو تو اسلام سے نہ صرف پہلو تہی کرتا ہے بلکہ اسے اسلام میں کمیاں اور خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ عام طور پر دوگلا کردار رکھنے والے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں مشرکین اور کفار مکہ کے کردار، رویے، ان کے غرور اور تکبر پر بحث ہو رہی تھی۔ اب مسلمانوں میں چھپے منافقین کے بارے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے یہ منافق، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، احمق ہیں یہ لوگ، بس ایسے ہی دین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللہ، اور جو کوئی توکل کرتا ہو اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیں، منافقین کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور دھڑے کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی دنیاوی مفاد پر ہی نظر ہوتی ہے، جہاں سے جدھر سے جو مل جائے۔ وہ اخلاقیات کے سب سے نچلے درجہ پر ہوتا ہے، بس وہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے جو منافقین کا ذکر ہے یا جو ان کا کردار تھا، تو اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کے دل میں تھا کہ ایمان والے فرط جذبات میں پاگل ہو رہے ہیں، اتنے بڑے قریش کے لشکر سے لڑنا بھلا کوئی عقل مندی ہے، کوئی ممکن بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے سرخرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے معرکہ بدر ناگزیر تھا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ کامیابی افرادی قوت یا حربی طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوا کرتی ہے۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مشورے سے کر لیا کرو، اور جب مشورہ ہو جائے
تو پھر اس کا لیے پورا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تم یعنی جو معاملہ ہے اس میں مشاورت کر لو یا اس میں مشاورت کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب ارادہ کر لو فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر مکمل بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ محبت رکھتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ دیکھیں حقیقی کامیابی کا تعلق ایمان اور توکل سے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو صرف آزمانا چاہتے ہیں، انہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتے۔ منافق کی نظر ہمیشہ مفاد پر ہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے جو ایمانداری اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، اور بعض اوقات انہیں وقتی طور پر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو پھر اللہ ضرور اس کی، اللہ زبردست بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ان باتوں میں کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ آپ نے دیکھا، آپ دیکھو گے کہ بعض اوقات بہت سی چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ، غلبت فئۃ، وہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، کثیر جس میں تعداد زیادہ ہو، یعنی اس گروہ پر جس کی تعداد زیادہ ہو اس پر غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی طاقت سے۔ تو اس کا ایک عملی مظاہرہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 313 نے 1000 سے زیادہ جو لوگ تھے ان کو شکست فاش دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر طرح سے شامل حال تھی، چونکہ ایمان پختہ تھا، اللہ پر توکل تھا، تو اللہ نے بھی مدد فرمائی۔ تو یہی بات ہمارے لیے، یعنی قرآن کی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ کوئی بھی انسان کہاں بھی، کہیں بھی وقت، کسی بھی وقت جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی اس توکل کو، اس رشتے کو قائم رکھتے ہیں، اس کے بھرم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ آزمائش آ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اپنے اوپر توکل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔